بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات لازمی ہے جماعت پنجم کے لیے۔ آج ہم اس میں مڈ ٹرم کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں گے۔ دوسرا چیپٹر کا نام ہے دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ یہ مڈ ٹرم کا دوسرا چیپٹر ہے، تو یہ دوسرے ہفتے کا لیکچر ہے، آج ہم وہ پڑھ لیں گے۔ تو وجہ یہ ہے باب دوم ایمانیات اور عبادات۔ یہ ایمانیات اور عبادات ہے۔ تو سب سے ہم پہلے اس سبق کا خلاصہ پڑھ لیں گے کہ اس سبق میں کیا کیا ہے۔ تو پہلا نمبر پر اس میں یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ بیان کر لیں گے کہ اخروی زندگی سے کیا مراد ہے، آخرت کی زندگی، اور ساتھ یہ کہ انسان کی اصل منزل کیا ہے، اور لاسٹ میں ہم پڑھ لیں گے دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ تو بیٹا ایمان کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے احکامات اور ہدایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملائے، تو دل سے ان کو سچ مان کے سچے دل سے اس کا تصدیق کرنا، اور زبان پر اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور پھر ایمانیات جو ہم پڑھتے ہیں ایمانی مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ ایمانیات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا، اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر اور قدر پر یعنی تقدیر پر ایمان لینا، اور یوم آخرت کے دن پر ایمان لینا، یہ ایمانیات ہے۔ ابھی یہ ہے کہ اخروی زندگی سے کیا مراد ہے۔ اخروی زندگی سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک عارضی طور پہ بھیجا ہے کہ اس دنیا میں اس کی جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور اس کا جو اصل مقصد اور زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، اور پھر ایک دن آ کے اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے وہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے بنایا، اور پھر اس کو موت دے کے وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہوگی، اور یہ دنیا سے رخصت ہونا آخرت کی سفر پہ ہے، اس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یعنی خواہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ہے، جانور ہے، درخت پہاڑ ہے وغیرہ، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، تو اس کو آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخرت کی زندگی میں انسان کے ساتھ اس دنیاوی زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر اس نے نیک اعمال کی ہے تو اس کے لیے جنت، اور اگر اس نے برے اعمال کیے ہیں تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہو تو اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ کے برابر کی بدی کی ہو تو قیامت کے دن وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو قیامت کے دن اخروی زندگی میں کامیاب انسان کون ہوگا اور ناکام کون؟ تو کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی کی ہو، اور ناکام انسان وہ ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ تیسرے نمبر پہ انسان کی اصل منزل کیا ہے؟ تو انسان کی جو اصل منزل ہے یہ اس کی آخرت کی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہمیشہ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیائی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور بنا کے پھر ایک نہ ایک دن اس کو مٹھا دے گا، اور جو انسان کی اصل منزل ہے وہ آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد بھی فرمایا، ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح کہ ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جس طرح ایک آدمی سفر پر جاتا ہے تو سفر کے دوران اس کو کیا ہوتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، باقی جو ضرورت نہیں ہوتا ہے تو اس کو نہیں اٹھا لے کے آتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ مسافر کی طرح مسافر جو اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کو اپنا کے اپنی لیے اصل منزل یعنی آخرت کو بنا لے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ جو بھی عمل کر لو تو اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کو پیارا رکھا یعنی عزیز رکھا تو اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کو عزیز رکھا تو اس نے اپنے باقی رہنے والی زندگی یعنی فنا ہونے والی زندگی آخرت کو عزیز رکھا تو اس نے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم باقی رہنے والی چیز یعنی دنیا کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دیتے ہو، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو بھی کام کر لو گے، اس کا ایک مقولہ بھی ہے عربی کا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک نیک عمل ہے یا بد عمل ہے، وہ آپ کر لو گے تو اس کا ثمرہ سامنے آئے گا۔ اور اس کا مثال اس طرح ہے کہ ایک کسان ہے، وہ کھیت میں جس فصل کا بیج بوتا ہے تو وہی فصل اگتی ہے۔ اگر اس نے گندم کا فصل بیج بویا ہے تو گندم آئے گا، اگر اس نے کسی اور دوسری بیج بویا ہے تو وہی فصل آئے گا۔ تو آخرت کے لیے دنیا ہے، تو دنیا میں ہم نے آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری نیک اعمال سے ہوگا، اللہ کی رضا اور عبادت سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اس لیے کہ اور جو عبادت کر لیتا ہے تو انسان کو اللہ اپنا رضا اور جنت نصیب عطا فرماتا ہے۔ آپ کی بک میں یہ لکھا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان کا جو باڈی ہے دو چیزیں ہیں، اس میں ایک بدن ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ روح ہے۔ تو ابھی بدن یہ ظاہری غذا سے پرورش پاتا ہے، انسان کا جو بدن اور باڈی ہے یہ مٹی سے ہے، تو اس کی جو غذا ہے یہ بھی مٹی سے زمین سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور روح جو ہے انسان کی اس کی یہ اوپر سے آیا ہوا ہے، تو روح کی غذا کے لیے دین اور ہمارے صالح کی ضرورت اوپر سے آئے گی۔ تو روح کی غذا کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ نیک اعمال کر کے آپ کی روح اچھی طرف آئے گا، اگر برے اعمال کی تو آپ کی روح گندہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں لاسٹ میں یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آگے جو آپ لوگوں کا جو ایکسرسائز ہے، مشقی سوالات ہے، تو آپ کو انشاءاللہ یہ بذریعہ واٹسپ دی جائیں گی، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہے وہ ہم آج کر لیں گے اس سبق کی۔ یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ایمانیات اور عبادات، اس کے مشکل الفاظ بانی ہے۔ یہ پہلا ہے خالق، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ دوسرا ہے حضور، حضور کی معنی ہے سامنے۔ اور تیسرا ہے فنا، اس کا معنی ہے ختم ہونا۔ اور چوتھا ہے ٹھکانا، اس کی معنی ہے جگہ۔ اور پانچویں نمبر پر ہے عزیز، اس کا معنی ہے پیارا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے ترجیح، اس کا معنی ہے فوقیت۔ اور ساتویں نمبر پر ہے پیروی، اس کا معنی ہے اتباع کرنا۔ تو لاسٹ میں تمام والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھ لے تو اس کی بار بار بچوں پر دہرائی کر لیں، تاکہ تمام بچوں کو یہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ والسلام۔